ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی اعمال میں منزل ایک بہت ہی مضبوط حصار اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ آزمودہ نسخہ کیمیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کو باقاعدہ طور پہ شفا قرار دیا اور ایک دیہاتی کو، عرابی کو جب اس پر مسائل آئے، اس نے آ کے جستجو کی اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اس کے لیے شفا کے لیے اسے تلقین فرمائی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے ان آیات کو جمع کیا اور بر صغیر میں سب سے پہلے منزل کے نام سے وہ ہم سب تک پہنچی۔ اب ہر بندہ منزل کو پڑھتا ہے، لیکن منزل پڑھنے کے فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ نہ علاج کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں نہ مریض کو حاصل ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بڑی اللہ نے مضبوط شفا رکھی۔ آج میں آپ کو منزل کی افادیت، منزل کا مضبوط حصار اور اس کی ایک نسبت اجازت کی عطا فرماؤں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شفا امت کو خود ارشاد فرمایا، اور قرآن ہے ہی شفا۔ اب قرآن پاک کی ہر آیت شفا ہے، پھر یہ شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ قرآن پاک کو دوا نہیں کہا گیا، شفا کہا گیا۔ منزل سے شفا کیسے ملے گی؟ مریض ہے، جادو ہو گیا، جنات آ گئے یا بیماریاں آ گئی ہیں یا اس کی زندگی میں مسائل آ چکے ہیں، وبائیں آ چکی ہیں، حادثات آ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے منزل کو شفا قرار دیا۔ اب یہ آپ کا حصار مضبوط بن جائے کہ آپ خود بھی منزل پڑھ کے کسی پہ پھونکیں، وہ بھی اللہ اس کو شفا دے دے، یا آپ کسی کو کہیں کہ تم منزل پڑھو، وہ پڑھے گا تو اسے شفا مل جائے گی۔ اللہ نے منزل کے اندر بڑی طاقت رکھی اور ہم نے باقاعدہ طور پر جو ہے بہت سے لوگوں کو جب اس کو نسبت، چونکہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارا کنیکشن ہے، جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کا افادیت ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اب بجلی کی ابھی گریڈ اسٹیشن سے یہاں تعلق ٹوٹ چکا ہے، اے سی بند ہو گئے، اے سی بند ہوئے تو کولنگ ختم ہو گئی، چونکہ اس کا تعلق اے سی کا چلنے کا یہاں سے نہیں ہے جو ہمیں تار سامنے نظر آ رہی ہے، بلکہ پیچھے ایک گریڈ اسٹیشن ہے اور اس میں اگر بجلی ہے تو یہاں بھی ہوگی۔ تو ہمارے لوگ جو اعمال کرتے ہیں منزل پڑھنا، اور مرد عورت پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خاطر خواہ اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے جو حاصل ہونے چاہیے، اور پھر مریض کو بھی نہیں ملتا فائدہ، مریض کو جو بتاتا ہے اس کو بھی فائدہ نظر نہیں آتا۔ بتا دینا کافی نہیں ہے، بتانے والے کا لہجہ بھی اثر کرتا ہے، اس کا دل کی فیلنگ بھی اثر کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ بتا رہا ہے آپ کو وظیفہ، یا آپ یہ وظیفہ کریں، منزل پڑھ لیں گے، وہ بندہ پڑھ لے گا، لیکن بتانے والے کی جو اندر کی فیلنگ ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اس سے ہمدردی رکھ کے بتا رہا ہے یا لالچ رکھ کے بتا رہا ہے؟ وہ اس سے جو ہے کوئی مفاد چاہتا ہے یا اس کا بھلا چاہتا ہے؟ اب یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اور حدیث مسند احمد کی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں خود جو ہے محدثین نے لکھا کہ وہ باقاعدہ تعویذ لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کو دیتے تھے، اور آپ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر یہ حدیث طویل لائی۔ اس نے آ کر صحابی رسول نے
پریشانی کا ذکر کیا. اب آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں موجود ہوں گے، صحابہ کو پریشانی آئے گی تو وہ نبی پاک کے پاس جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے یا رسول اللہ گھر میں جنات آ گئے، گھر میں جادو کا اثر ہے، مجھ پہ سحر معلوم ہو، یا رسول اللہ حالات خراب ہو چکے ہیں، رزق بند ہو چکا ہے. کئی احادیث ہیں کہ صحابہ آئے، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو بتایا اپنے مسائل کا. آج اگر کوئی آپ کو مسائل بتانے آئے تو کہتے ہیں جائز نہیں. آج کہتے ہیں ایک حدیث نہیں، بے شمار احادیث. خالی آپ مجھے بتائیں منبر کا کام، مصلی کا کام، مدرسے کا کام، مسجد کا کام چندہ لینا ہی ہے مالدار لوگوں سے یا ان کی پریشانیوں کو بھی سننا ہے؟ آج دنیا دار ہم سے کیوں کٹتے ہیں کہ ہم ان سے چندے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چندہ بھی لیتے تھے لیکن ان کی مسائل کا بھی حل بتاتے تھے، کہتے تھے آپ نے یہ پڑھنا ہے. ابھی دیکھیں صحابی آیا، قرآن سے وظیفہ کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم نے. پوچھنے والا صحابی کہ صحابہ بھی منتخب ہیں، نبی منتخب ہیں. صحابہ مغفور جو ہے وہ نہیں ہے لیکن محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیا ان کو، اور نبی سارے معصوم ہیں. اور صحابہ بخشی ہوئی جماعت ہے لیکن پریشانی تو لگی ہوئی ہے. اب صحابی نے آگے پریشانی کا ذکر کر دیا. صحابی نبی سے پریشانی کا ذکر کرے، وظیفہ مانگے جائز، اور مسجد کے کسی مولوی صاحب سے آ کے نمازی مانگے تو حرام. یہ چندہ مانگے، چندہ دینے آئے اور کہے جی مولوی صاحب چندے کا بتائیں میں کتنی زکوٰۃ دوں، وہ جائز. فطرانہ کتنا دوں، جائز. اور میں کھال قربانی کی آپ کو کیسے پہنچاؤں، جائز. لیکن مسئلہ آپ نے قرآن سے اسے وظیفہ بتایا، یہ تو کام جائز ہی نہیں. جاہل طبقہ جو جاہل نہیں ہوتا، اجہل ہوتا ہے، جس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، بصارت ہی ہوتی ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں. آج ہر مسجد، ہر خانقاہ، آج ہماری خانقاہیں ضربیں لگواتی ہیں، بس اللہ اللہ بس. لیکن پریشان بندہ آیا ہے، اس کے گھر میں بجلی کے بل کا پیسہ نہیں، اس کے گھر میں جو ہے روٹی کھانے کا نہیں، تو وہ اس فتنے کے دور میں کفر کی طرف جائے گا. پھر اب آپ کے پاس آیا، آپ اس کو وظائف بھی بتائیں، اعمال بھی بتائیں. حضور علیہ السلام بھی بتاتے تھے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعمال بڑی کثرت کے ساتھ بتاتے تھے. اب یہاں پریشانی کا ذکر کیا تو آپ نے اس کو منزل جو ہمارے شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے، ترتیب دی ہے، وہی آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو، آرابی کو بتا دیا کہ یہ پڑھو، سورہ فاتحہ سے آغاز کرو، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کا، پھر آیت الکرسی کے ساتھ اس کے اگلی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ بقرہ کا آخری، پھر آپ نے جو ہے سورہ آل عمران کی یہ آیات، پھر آپ نے سورہ صافات کی یہ، پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ، سورہ جن کا یہ حصہ، سورہ رحمان کا یہ حصہ، اور چاروں کل. اب یہ آیات جو جتنی منزل میں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اگر آپ مسند احمد کی وہ پوری حدیث پڑھیں تو آپ کو ساری آیتیں اس میں ملیں گی. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں منزل بتانے والے کو. ایک تو منزل قرآن شفا ہے سب کے لیے، کوئی بھی پڑھے گا شفا ملے گی. اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ صحراؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے قرآن پاک کی آیات یہ مختص پڑھ لی تو اس بندے کو شفا نہ ملے. شفا ہے قرآن میں، قرآن کو شفا کہا گیا، دوا نہیں کہا گیا. دوا کھاتے ہیں آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ اس پہ گارنٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں جی دعا کریں، کہ دعا کریں
جو دوا کھا رہا ہوں اللہ اس میں شفا رکھ دے۔ شفا اور چیز ہے، دوا اور چیز ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے دوا نہیں کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا، دوا نہیں۔ دوا کہتے تو پھر ہم سوچتے شاید فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں اللہ کہتا ہے فائدہ ہے، شفا ہے، شفا ملے گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں منزل پڑھا، میں نے بتایا، آپ میں سے زیادہ تر تو علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، کچھ دفاعی ہیں کچھ اقدامی ہیں، لیکن شفا نہیں ہو رہی۔ اس میں وجہ ہیں کچھ۔ ایک وجہ یہ ہے ہماری احادیث میں سنت حدیث کے ساتھ اجازت حدیث کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس سلسلہ حدیث میں کیا آپ منزل بتانے والے کو بھی حدیث کی اجازت ملی ہوئی ہے؟ یہ تو ایک سلسلہ ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتائی؟ دیہاتی صحابی کو بتائی۔ صحابی آگے روایت کر رہے ہیں حدیث مسند احمد، اور پوری آیتوں کو بھی بیان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا یوں پڑھو، جن ہے، جادو ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، مال کی کمی ہے، اگر کوئی کام روک دیا گیا تم پہ، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے شفا کے لیے؟ ان میں کتنی شفا ہوگی، پورے قرآن میں شفا ہے، لیکن جو قرآن میں سے گلدستہ ہمارے نبی نے نکالا اور اپنے صحابی کو بتایا تو ان الفاظ میں تاثیر تو اور زیادہ ہو گئی۔ تو بتانے والے کی سنت حدیث میں بھی تو اجازت کی نسبت ہونی چاہیے نا۔ آپ کو منزل کی ویلیو ایک طرف سے پتہ چلی کہ اس حدیث کی ایک سند ہے، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ جو انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور شیخ عبد الفتاح ابی غدہ رحمت اللہ علیہ جیسا عربوں کا بہت بڑا عالم، وہ باقاعدہ طور پہ ان کی خدمت میں جا کے اجازت حدیث لیتا ہے۔ تو ان کے شاگردوں میں سے ایک بڑے شیخ سے میں نے وہ اجازت لی، اور وہ شیخ نے مجھے باقاعدہ اجازت دی، تو ہمیں وہ حدیث کی پوری سند پڑھوائی۔ اور شیخ عبدالسلام وہ بھی اعظمی لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری اسناد کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اچھا، حدیث کی سند کی ایک نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری چلی گئی۔ جب نسبت گئی تو وہ الفاظ ہم تک تسلسل سے پہنچ گئے، چین کی شکل میں۔ اب ہمارا گریڈ اسٹیشن کے ساتھ تعلق ایک مضبوط ہو گیا کہ لوگ آتے ہیں جی اتنے آپ کے پاس، 100% تو کسی سے شفا یاب نہیں ہوتے، 60-70% اگر ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہی سادہ الفاظ پڑھنے کے لیے میں دیتا ہوں، میں کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں دیتا، اور نہ میں لمبی چوڑی کہانیوں میں پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ جو سری بکرے کے لے آؤ، ہنڈیا جلا لو، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، ریئیکشن ہے ان کا۔ آپ سادے طریقے پہ رہیں، اپنے جو نبی پاک نے بتایا صحابی کو وہی آپ اختیار کریں۔ آپ ادھر ادھر کی کہانیاں نہ کریں، نہ کہانیوں میں پڑھیں، نہ کہانیوں والوں کے ساتھ جڑیں۔ ڈائریکٹ ایک کام کریں۔ صحابی کو شفا کس سے ملی؟ قرآن سے۔ بتایا کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مریض کو شفا کس سے ملے گی؟ آپ مریض ہیں تو آپ کو شفا کس سے ملے گی؟ نبی پاک نے صحابی کو بتایا، صحابی نے آگے تابعی کو بتایا، تابعی نے آگے تبع تابعی کو بتایا۔ آپ تک نسبت کیسے پہنچی؟ ہواؤں میں یا کسی بندے سے ہو کر؟
اگر بندے سے ہو کر پہنچی ہے تو آپ کا کنیکشن مضبوط ہے، ورنہ آپ اڑ جائیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جس بندے کی مضبوط کنیکشن نہیں ہوگا نا، وہ پھر کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا۔ تو اب ہماری نسبت منزل میں بھی انہی الفاظ کی، حدیث کے الفاظ میں سند مضبوط ہو گئی، اجازت کی مضبوط سند پہنچ گئی۔ اب حدیث کو دیکھیں تو اللہ کا فضل ہے، منزل میں سند میں بھی اجازت ہمیں اس سلسلے میں حاصل ہو گئی۔ اچھا، اب منزل بڑے صغیر میں جو مرتب کیا، جو سب سے مشہور کا بندہ ہے نام جس کا، وہ قطب الاقطاب۔ اور یاد رکھیے گا، قطب الاقطاب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے اس زمانے میں، اس ایریا میں۔ یہ نہیں کہ قطب اقطاب کئی ہوں گے، قطب کئی ہو سکتے ہیں، قطب الاقطاب۔ اور یہ لقب اگر قطب الاقطاب کا کسی کو ملا ہے تو وہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ۔ آپ کو باقاعدہ کہا جائے، اور اللہ کے ولیوں نے کہا ہے، عام لوگوں نے نہیں۔ عوام کی بات بھروسہ نہیں ہے اس دور میں، سوشل میڈیا والوں کی بات کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میڈیا میں جو بندہ جو ہے بہت زیادہ لمبیاں چھوڑتا ہے اور بہت ہی بے دریغ بولتا ہے، اس کی کسی بات کا اعتماد نہیں۔ سوچ سمجھ کے بولنا، دلائل سے بولنا، اور اکابر کو سامنے رکھ کے بولنا اور چلنا۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا نے ان آیات کو ایک جگہ جمع کیا، نازل اللہ نے کیا 1446 سال پہلے، بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1446 سال پہلے، آگے صحابہ میں اور امت میں یہ آیتیں چلی آئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی شاہ ولی اللہ نے بھی بتائی ہیں۔ یہی مسند احمد میں امام احمد بن حنبل اپنے جتنے بھی جنات کے مریض آتے تھے، امام احمد کے پاس بہت جنات کے مریض آتے تھے، اور آپ یہی بتاتے تھے۔ جادو کے مریض آتے تھے، یہی آیات بتاتے تھے۔ پریشان حال آتے تھے، یہی آیات بتاتے تھے۔ یہاں تک کہ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے لے کر انہی آیات کو شفا قرار دیا، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ انہی آیات کو شفا قرار دیا۔ چونکہ امام احمد یہ حدیث پوری لے آئے، تو بڑے صغیر میں جس بندے نے پہلے جمع کی اس کا نام ہے، جمع کر کے پھر مقبولیت ملی۔ ایک ہوتا ہے حدیث تو کتابوں میں موجود ہے، لیکن منزل نام کے ساتھ جو سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہوئی یہ آیات، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے ہمیں جہاں صنعت حدیث میں وہ نسبت دی، تو وہاں اس منزل کی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک نسبت عطا کر دی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے نواسے اور خادم خاص آپ بیتی میں جن کا ذکر کیا حضرت نے، اور سہارنپور مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ ہیڈ مولانا شاہد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، ابھی فوت ہو گئے تھوڑا عرصہ پہلے۔ وہ حضرت کی خدمت میں رہے، خادم رہے، ہر چیز کی اجازت لی، اور اللہ نے مجھے ان کے قریب کر دیا، اور مکہ میں بھی ان کے قرب مجھے رہا کئی سال۔ پھر وہ رائیونڈ اجتماع پہ تشریف لائے، تو میں نے مکہ میں وعدہ لے لیا، تو حضرت نے ویزا یہاں کا لیا اور یہاں میرے پاس ناشتہ بھی کیا، اسی جگہ منبر پہ بیٹھ کے بیان کیا، اور مجھے یہ اجازت بھی عطا فرمائی، اسی جگہ پہ عطا فرمائی، اور میں اسی جگہ سے آپ کو بھی اجازت عطا کر رہا ہوں۔ وہ حدیث کے الفاظ میں بھی اور منزل کی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سے نسبت میں بھی، آپ سننے والے جتنے بھی ہیں، مرد ہوتے ہیں اور بھی، سب کو اجازت ہے۔ لیکن جب اجازت ہوتی ہے تو پھر اس کی لاج رکھنی پڑتی ہے نا۔ بکرا تو آپ لے کر آنے والے نہیں، بکرا تو نہیں لائیں گے نا، دمبا بھی نہیں لائیں گے،
لیکن کم سے کم قدر تو کریں گے نا. بکرا دمبا اٹھا کے کہیں آپ لے ہی نہ آئے, یہ نہ ہو باہر پتہ چلے بکروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ اجازت اتنی مضبوط آپ کو دے رہا ہوں کہ منزل انشاءاللہ آپ ایک بار بھی پڑھیں گے نا تو اللہ اس میں شفا رکھ دے. شفا ہی ہے لیکن نسبت بھی ہو گئی. جس نے مرتب کی وہ خاندان عالی ہے بر صغیر کا. وہ بندہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے, جنت البقیع میں دفن ہے. 6 بر اعظم کا شیخ الحدیث ہے, فضائل اعمال لکھنے والا ہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے شرح لکھنے والا ہے. ان کے نواسے نے اجازت عطا فرمائی. اور حضرت کے بیٹے جب تشریف لائے مولا طلعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو میں ان کو بھی ملا جب, تو میں نے حضرت کو بھی اس وقت کہا کہ حضرت اس کی اجازت عطا فرما دیں, چونکہ یہ ایسی نسبت ہے کہ علمی حدیث کی نسبت سند کی تو ہمیں مل چکی تھی, لیکن اس خاندان کی نسبت بھی تو ضروری ہے نا. تو الحمدللہ منزل اب جو ہم مریض کو دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں, تو اس منزل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس میں شفا پیدا فرما دیتے اور اس کو اور شفا مل جاتی ہے. اب آپ منزل پڑھیں گے, منزل آپ کو پتہ ہی نہیں منزل کی افادیت کیا ہے, نہ مرد نہ عورت کو. اچھا جی, ہر مرد عورت کہتا ہے جی ہم منزل پڑھتے ہیں. منزل پڑھیں. منزل ہے کیا چیز؟ آج آپ کو اس کی گہرائی پتہ چلی کہ منزل اصل طاقت ہے. ایک حکیم بناتے ہیں نا, حکیم یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, اس کو اکٹھا کرو, اس میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آپ کا مرض دور ہو جائے گا. معجون بن گیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک سے وہ آیات جمع کی, یہ اب یہ ایسا مضبوط حصار ہو گیا کہ جن جادو آپ کے پاس نہیں پھٹک سکتا. بیماری نہیں آئے گی, چلی جائے گی. غم پریشانی چلی جائے گی. جن آگے منزل کو پانی پہ دم کریں, مریض کو پلائیں, تیل پہ دم کریں, مالش کریں اس کی. جادو آ گیا, مریض کو پلائیں. گھر میں جن آتا ہے, پانی پہ دم کریں, گھر میں چھڑکے, یا منزل اونچی آواز سے گھر میں پڑھیں. چند دن بیماری آ گئی, منزل پڑھ کے پئیں. پریشان حال ہے, منزل پڑھے, دعا کرے. کتنا پڑھے؟ میں عام لوگوں کو کہتا ہوں ایک بار ہی پڑھ لو, دن میں بہت ہے, لیکن صحیح طرح پڑھو. ایک بار بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ پڑھے, آرام آرام سے. میں آپ کو کہوں جی عام بندہ پڑھے 7 بار, وہ بیچارہ کہ طالبون یعلمون مفلحون یوں پڑھے گا نا, پھر اللہ کہے گا جاؤ, جو رحمت آنی تھی وہ بھی پھٹکار آ جائے. آرام سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, جیسے اللہ سے پیار سے باتیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ سے باتیں ایسے کر رہے ہیں تعلمون یعلمون, تو اللہ کہے گا یہ بھائی ایسے آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے بات کریں گے. ایسے قرآن پڑھیں جیسے اللہ آپ سے گپے لگا رہا ہے, آپ اپنے فریاد پیش کریں. موقع مل گیا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں ٹوکن لے کے, اندر جب بیٹھتے ہیں تو شکر کرتے ہیں, جلدی جلدی ساری بات کریں کہ موقع ملا ہے جی بڑی دیر کی ملاقات کے بعد. اور بھائی ہم کیا چیز ہیں, ہم عام چیز ہیں, مخلوق ہیں. اللہ خلاق, اس سے ہمیں ٹائم مل گیا, کنیکشن جڑ گیا, اور ہم ایسے نماز بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہے. نمازی کا پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ کیسے رہا ہے. ابھی نمازیوں کو پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے پڑھی ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے. میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھتا ہوں تو ہمارا ساتھ والا 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, اور وہ عام بندہ جو مزدور مستری ہے یا دکاندار ہے یا چلو ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, 3 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. اور میں سورہ فاتحہ ایک بار ابھی پوری نہیں کی ہوتی. پتہ نہیں پڑھتا کیا ہے, وہ ہم سے بھی تیز ہے. کوئی اتنی تیز گام تو ہماری نہیں. ایسی نماز کہاں قبول ہوتی ہے؟ ایسے قرآن بھی پڑھتے ہیں, قرآن کھول لیتے ہیں, آنکھوں سے پڑھتے ہیں, زبان سے نہیں پڑھتے. آنکھوں سے پڑھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, زبان سے پڑھیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان آپ کی ساتھ دے, دل آپ کی گواہی دے. پھر آپ وظیفہ پڑھیں, منزل پڑھیں نا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پھر منزل ایک بار پڑھیں. مریض ٹھیک نہ ہوا تو مجھے کہیے.
آپ خود بھی صحیح نہیں پڑھتے. اچھا میں اب مریض آتا ہے، میں لمبی چوڑی آیتیں اس کو دم نہیں کرتا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. میں مختصر آیت پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا تھوڑی ہوں توجہ سے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. اب میں اس کو بٹھا کے، ایک بندہ بڑے دور سے آیا سفر کر کے، کوئی عام سب ان پڑھ آدمی تھا. جب بیٹھا تو اس کو میں نے کہا یہ پانی میں ڈال کے پیو، اس پہ یہ پڑھو. میں نے اسٹک رکھ کے، ڈنڈی رکھ کے تو پڑھا، ایک آیت کو پڑھا اور پھونک دیا. اچھا 3 منٹ میں کام ہو گیا. کہتا ہے میں 9 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. بھائی اتنی سی بات تھی، بھائی یہ اتنا آپ نے پڑھا ہے مجھ پہ. میں نے کہا آپ مجھ پہ کوئی 2-3 صورتیں سورہ یاسین کی طرح کی پڑھیں گے. میں نے کہا پھر تم اکیلے کو ہی لے کے میں بیٹھ جاؤں. لوگ سمجھتے ہیں زیادہ، وہ بس اتنا، میں اتنا سفر کر کے 9 گھنٹے ٹوکن لے کے بیٹھا ہوں، تو ابھی آپ نے خالی مجھ پہ 3 منٹ میں سارا پڑھ لیا. میں نے کہا انشاءاللہ اسی میں ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہوگا، وہ تو لمبی پڑھائیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا وہ لمبی پڑھائیوں والے، ویسے آپ کسی کو بٹھا کے قرآن پاک کھول لیں اور ویسے ہی منہ ہلاتے رہیں اور اس کو پھونکتے رہیں، نہ آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑا تو اس کو کہاں شفا ملے گی. ایک آیت پڑھیں، صحیح پڑھیں، آرام سے پڑھیں. منزل ایک بار پڑھیں دن میں، لیکن صحیح پڑھیں. آپ کا کنیکشن صحیح ہونا چاہیے. ابھی آپ کا کنیکشن میں نے جوڑ دیا نا، ابھی آپ کا کنیکشن جڑ گیا ہے مدینہ سے بھی، اور اللہ رب العزت نے سنت میں بھی جوڑ دیا، اور ابھی جو منزل مرتب ہے اس میں بھی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے بھی. اب اگر آپ سستی کریں تو کمزوری آپ میں ہے، سننے والے پڑھنے والوں میں، نہ کہ منزل میں. میں نے بڑے بڑے مریضوں کو اللہ کے فضل سے اس سے شفا یاب ہوتے دیکھے. جتنا کوئی یکسوئی سے پڑھ لے. ابھی کئی لوگ آتے ہیں، میں ان کو تھوڑے دنوں بعد کہتا ہوں جی آپ فلاں صورت پڑھیں، آپ وہ چھوڑ دیں منزل جو میری کتاب وظائف الصالحین میں ہے. کہتے ہیں نہیں جی، وہ جو وظائف الصالحین میں 3-4 چیزیں ہیں نا، جو ان سے ہمیں فائدہ ملا ہے، وہ اور کسی چیز سے زیادہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا چلو وہی کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں. تو یہ منزل کی آیات خالی مولانا زکریا نے نہیں ہمیں دی، یہ حدیث سے آئی ہیں، یہ ہمیں سرکار دو عالم نے دی ہیں، وہ ہم تک خالی پہنچانے والے ہیں. تو اب آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آپ مرد اور خواتین کوئی بھی پڑھے، دن میں زیادہ پڑھنا چاہیں تو ایک بار صبح پڑھ لے، ایک بار شام. بہت زیادہ شوق ہو تو ایک بار صبح، ایک بار درمیان میں، ایک بار رات کو پڑھ لیں. اس سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کم سے کم پڑھیں، لیکن صحیح طرح پڑھیں. 3 بہت ہے، ورنہ ایک بار ہی بہت ہے. مریض کو ایک بار بتائیں، زیادہ لوڈ نہ ڈالیں. آپ جو عام لوگ ہیں، آپ عام بندہ کوشش کرے ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرے، نہیں تو ہر گھر میں ایک بار کوئی بندہ پڑھ لے، یا مختلف لوگ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں. پانی پہ پھونکیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، پلائیں مریض روز. نہیں کوئی مریض ویسے پلا دے. بندشیں ٹوٹیں گی، رکاوٹیں ٹوٹیں گی، جنات جادو کے بسیرے ختم ہوں گے، حسد بغض گھر سے ختم ہوگا، اور اللہ اس میں شفا دے گا، ہر بیماری کو دور کرے گا. اب جو لوگ چلہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو یہاں پہ کلاس کی شکل میں آئے ہیں، اب آپ کی ایک ترتیب چل رہی ہے، اس کا چلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے لیے بھی اس کو پڑھنا ہے، دوسروں کے لیے بھی دینا ہے. خالی اپنے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ دوسروں کو بھی دینا ہے، خود بھی پڑھنا ہے. اب مریض کو دیں یا اپنے لیے پڑھیں تو اس کے عامل بن جائیں. عامل بننا جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ اس کا ایک حصار بن جاتا ہے. آپ جب بھی تھوڑا سا آپ کو فیل ہو کہ مجھ پہ کوئی اٹیک ہو گیا، آپ دم کریں اور پئیں. انشاءاللہ جو مجھے آپ بار بار کہتے ہیں اس سے بہتر ہے خود یہ کریں گے، اللہ آپ کو شفا دے دے. آپ نے اس کو 40 دن پڑھنا ہے. یہ خاص دن آ رہے ہیں، محرم کے، سال کا آغاز ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے، ہجرت نبوی بھی ہے، عاشورہ کا دن بھی ہے، اور ایام محرم کے بھی ہیں. اللہ نے اس مہینے کو بھی برکتیں دی ہیں، اس کی جمعے کو بھی، جمعرات کو بھی. تو اب آپ نے اس کے اندر اس کو مضبوط اپنا جو ہے حصار بنا لینا ہے. آپ نے منزل کو پڑھنا ہے، لیکن رات کے ٹائم میں پڑھیں. رات کو آپ نے منزل کو ڈیلی پڑھنا ہے، اور اس کو آپ 70 بار روز پڑھیں گے.
کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار روز پڑھنا ہے۔ منزل کتنی تعداد ہے اس کی؟ سورہ مزمل سے ڈبل ہوگا؟ ڈبل ہوگا نہیں، سورہ مزمل سے ڈبل ہی ہوگا نا، اتنا ہی ٹائم ہی ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں کہ منزل آپ جب چل پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد یہ منزل کا چلہ جو ابھی آپ کو دیا ہے یہ آپ کو صحیح معنوں میں منزل دلوائے گا۔ ابھی آپ کو منزل کی تلاش ہے، یہ آپ کو دلائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک خاص قسم کی شفا آ جائے گی اور انشاءاللہ لوگ پھر شفا یاب ہوں گے، لیکن کنیکشن گرڈ اسٹیشن کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے اور اس تار کو بیچ میں سے ڈیمیج نہیں ہونے دینا، اور ترتیب کو وہی رکھنا ہے جو مدینے والے نے ہمیں بتائی، قرآنی اعمال سے باہر نہ نکلے، اور منزل کو مضبوطی کے ساتھ روزانہ 70 بار پڑھیں 40 دن تک، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے درمیان کسی بھی لمحے، اور آپ اس میں نشست جو ہے رات ہی کے اندر اس کو 2 بار تقسیم کر سکتے ہیں، بیچ میں اٹھ کر تھوڑا سا، پھر آپ 2 بار 2 قسطوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک میں پڑھیں گے زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن 2 میں بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھیں، یہ پڑھتے جائیں، اس پہ پھونکتے جائیں، وہ پانی کسی بھی مریض کو پلائیں گے اللہ اس کو شفا دے، خود پئیں، ہر جادو، جنات، بیماریاں، بندشیں، رکاوٹوں والے کو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ اس میں بہت تاثیر اور طاقت آ جائے گی۔ وہ پانی آپ باقاعدہ طور پہ اپنے گھر میں بھی پینے والے کولر میں داخل کریں، تھوڑا تھوڑا، بڑی بوتل بناتے رہیں، پانی اس میں ایڈ کرتے رہیں اور روز اس پہ دم کرتے رہیں، اس طرح آپ کے پاس ایک شفا والے پانی کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ جن آیات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا، آپ جب اس طرح پڑھ کے پانی پہ، لیکن پھونکنا نہیں ہے، کبھی بھی مریض کو پھونک کر نہ دیں، تھٹکاریں اس میں ایسے کر کے، تاکہ لعاب آپ کا ذرہ جائے اس میں، پھونک منع کی گئی ہے حدیث میں۔ تو یہ آپ نے ساتھ اس پر جو ہے دم اس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ یہ 40 دن عمل کر لیں۔ محرم کی فضیلت کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے، ایام ہیں حرمت والے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فیوزات آپ کو مضبوط دے گا اور آپ کے ہاتھ میں مضبوط شفا آ جائے گی۔